آج ہمارے پاس ایک بظاہر بہت سیدھی سادی کہانی ہے۔ عنوان ہے ایمانداری کا صلہ۔ جی یہ کہانی ایک غریب لکڑہارے سلمان کی ہے جسے پیسوں سے بھرا ایک بٹوا ملتا ہے۔ اب ایسی کہانیاں تو ہم سب نے بچپن میں سنی ہیں، بالکل سنیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اس بظاہر سادہ سی کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیا یہ صرف ایک بچوں کی کہانی ہے یا اس میں کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں ایسی کہانیاں ایک سماجی ڈی این اے کی طرح ہوتی ہیں۔ سماجی ڈی این اے؟ اچھا۔ جی، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک معاشرہ کن اقدار کو اہم سمجھتا ہے۔ تو آج ہم اسی کہانی کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک لمحے کا فیصلہ، جو شاید چند سیکنڈ میں کیا گیا ہو، بالکل، کیسے کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ اس کے نفسیاتی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے۔ زبردست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا سیٹ اپ بہت سادہ ہے۔ ایک نوجوان ہے سلمان، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، غریب ہے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں مطمئن ہے۔ ہاں، اور اللہ کا شکر گزار ہے۔ یہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی۔ دراصل یہیں سے کہانی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ کہانی نویس ہمیں بتا رہا ہے کہ سلمان کا جو بنیادی کردار ہے وہ لالچی یا حریص نہیں ہے، وہ قناعت پسند ہے۔ بالکل۔ یہ تفصیل اس لیے اہم ہے کیونکہ جب اس پر آزمائش آئے گی تو اس کے پاس پہلے سے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد موجود ہوگی۔ صحیح۔ اگر وہ پہلے سے ہی ایک بے چین اور شکوہ کرنے والا شخص ہوتا تو شاید اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ یہ کردار کی تعمیر کا پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محنتی نوجوان سلمان ایک دن جنگل سے واپس آ رہا ہے اور اسے راستے میں ایک بٹوا پڑا ملتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہے، کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں بہت سارے پیسے ہیں۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جی، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے۔ کہانی میں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو اس بٹوے کو ایک عام گمشدہ چیز سے کہیں زیادہ بنا دیتی ہے۔ آپ اس پرچی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں پیسوں کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی۔ ہاں، اس پرچی پر لکھا تھا، یہ رقم میری بیٹی کے علاج کے لیے ہے، عبدالرؤف۔ واہ! یعنی وہ پرچی ایک عام بٹوا اور ایک زندگی بچانے والی امانت کے بیچ کا فرق تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس ایک جملے نے پیسوں پر ایک ذمہ داری اور ایک جذباتی وزن ڈال دیا ہے۔ صحیح۔ وہ اب صرف پیسے نہیں رہے، وہ کسی کی امید ہیں، کسی کی بیٹی کی زندگی ہے۔ اب سلمان کے سامنے دو راستے نہیں ہیں، پیسے رکھنا یا واپس کرنا۔ اب اس کے سامنے دو زندگیاں ہیں۔ جی، ایک اس کی اپنی جو غربت سے نکل سکتی ہے، اور دوسری اس انجان لڑکی کی جو شاید ان پیسوں کے بغیر ختم ہو جائے۔ کہانی نویس نے بہت چالاکی سے آزمائش کا پیمانہ بہت اونچا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے سلمان کی اندرونی کشمکش اتنی حقیقی لگتی ہے۔ کہانی میں ذکر ہے کہ اس کے اپنے گھر میں پھانکے تھے اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا، اور یہی ایک اچھی کہانی کی نشانی ہے۔ جی، کہ اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو میری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کیونکہ یہ اسے کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک انسان دکھاتی ہے۔ بالکل، اگر سلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈگمگاتا تو وہ ایک غیر حقیقی سپرمین جیسا کردار لگتا جس سے ہم خود کو جوڑ نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن یہ لمحہ بھر کی کمزوری، یہ خیال کہ شاید میں یہ رکھ لوں، اسے ہمارے جیسا بناتا ہے۔ نفسیات میں ہم اسے کوگنیٹیو ڈسننس کہتے ہیں۔ اچھا۔ جہاں آپ کی اقدار اور آپ کی خواہشات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سلمان کا دماغ ایک طرف اس کی غربت کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کی اخلاقیات کو۔ یہ کشمکش ہی اس کے کردار کی اصل آزمائش ہے۔ لیکن وہ اس کشمکش پر قابو پا لیتا ہے، اور جس چیز سے اسے مدد ملتی ہے وہ ہے اس کی ماں کی نصیحت۔ جی، اسے یاد آتا ہے کہ اس کی ماں کہتی تھی، بیٹا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ امانت داروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نصیحت ایک دم اس کے ذہن میں آتی ہے اور اس کا راستہ صاف کر دیتی ہے۔ آپ نے اس کے کردار کی سادگی کی بات کی تھی، اور میرے خیال میں یہی سادگی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کرتا کہ اگر میں نے پیسے واپس کیے تو مجھے کیا ملے گا۔ اس کے لیے صحیح اور غلط بالکل واضح ہے۔ ماں کی یہ نصیحت
اس کے لیے ایک اخلاقی قطب یا مورل کمپاس کا کام کرتی ہے۔ واہ! یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ طاقتور اصول ہے جو اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم سب کے اندر بچپن کی سیکھی ہوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتی ہیں۔ اس نصیحت کو یاد کرنے کے بعد وہ ایک اور کام کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ جی، پھر وہ بٹوا لے کر سیولہ شہر کی مسجد چلا جاتا ہے اور امام صاحب کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ اس کا مسجد جانا کیوں اہم ہے؟ وہ خود بھی تو مالک کو تلاش کر سکتا تھا۔ دیکھیں، اس کا مسجد جانا ایک بہت سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی کمزوری کو جانتا ہے۔ وہ دعا کر کے ایک اعلیٰ طاقت سے مدد مانگ رہا ہے، جو اس کی عاجزی کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ دوسری اور زیادہ اہم بات، اس نے مسئلے کو اکیلے حل کرنے کے بجائے ایک اجتماعی اور قابل اعتبار ادارے کو شامل کیا۔ یعنی مسجد کو؟ جی، مسجد جا کر اس نے 2 کام کیے۔ ایک، اس نے امانت کو ایک محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ دوسرا، اس نے اپنی نیکی کے لیے گواہ بنا لیے۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو چپکے سے بھی مالک کو ڈھونڈ کر پیسے دے سکتا تھا، لیکن امام صاحب کو شامل کر کے اس نے اس پورے عمل کو شفاف بنا دیا۔ یہ اس کی ذہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایمانداری نہیں بلکہ حکمت عملی بھی تھی۔ خیر، مسجد میں اعلان ہوتا ہے اور جلد ہی ایک پریشان حال بوڑھا شخص عبدالرؤف وہاں پہنچتا ہے۔ جی، اس کی حالت آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہاتھ، اس کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب وہ اپنا بٹوا پہچان کر کہتا ہے میری بیٹی اسپتال میں ہے، یہ رقم اس کے علاج کے لیے تھی، تو کہانی کی جذباتی شدت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے یہ صرف ایک پرچی پر لکھی تحریر تھی، اب وہ حقیقت بن کر ایک روتے ہوئے باپ کی شکل میں سلمان کے سامنے کھڑی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سلمان کو اپنے فیصلے کے صحیح ہونے کا پہلا انعام ملتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا اطمینان۔ سلمان خاموشی سے بٹوا اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ مجھے اس کی یہ خاموشی بہت پسند آئی۔ وہ کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، کوئی احسان نہیں جتا رہا۔ جی، بوڑھا شخص پیسے گنتا ہے، وہ پورے نکلتے ہیں، اور پھر وہ جذبات سے مغلوب ہو کر سلمان کے ہاتھ چوم لیتا ہے اور وہ تاریخی جملہ کہتا ہے، بیٹا تم نے میری بیٹی کی جان بچا لی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سلمان کا عمل صرف پیسے لوٹانا نہیں رہا، بالکل، اس سے اس کے عمل کی اہمیت اور قدر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور سلمان کا جواب، بابا جی یہ میرا فرض تھا، یہ تو اس کے کردار کی پختگی کی انتہا ہے۔ صحیح۔ وہ اس تعریف اور اس بڑے لقب کو بھی اپنی ذات پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے نزدیک اس نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا، بلکہ صرف وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ حقیقی کردار کی یہی نشانی ہے۔ جی، تو سلمان نے اپنا فرض پورا کر دیا اور کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی۔ ایک اچھی اخلاقی کہانی کے طور پر یہ مکمل تھی۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتی تھی۔ لیکن اصل انعام تو ابھی باقی تھا، اور وہ اتنی جلدی اور ایسی جگہ سے آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جی، اور یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں بہت سے لوگ حقیقت پسندی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگلے ہی دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آتا ہے جسے اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار ساتھی کی تلاش ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ مطلب زندگی میں ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اور اگلے ہی دن آپ کی لاٹری نکل آئے۔ صحیح۔ کوئی امیر تاجر صرف ایک کہانی سن کر کسی اجنبی کو اپنے کاروبار میں پارٹنر کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے۔ اگر ہم اسے حقیقت کی عینک سے دیکھیں تو یہ ڈیوز ایکس ماکینا جیسا لگتا ہے، یعنی ایک ایسا پلاٹ ڈیوائس جہاں اچانک کوئی غیبی مدد آ کر مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ اچھا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسی کہانیوں کا مقصد حقیقت نگاری نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ایک اخلاقی اصول کو واضح اور ڈرامائی انداز میں سمجھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ تاجر کا آنا ایک استعارہ ہے؟ بالکل، اس بات کا استعارہ کہ نیکی کا صلہ ملتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ملے۔ ٹھیک۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا اور گہرائی میں دیکھیں تو یہ اتنا بھی غیر حقیقی نہیں۔ امام صاحب جو سلمان کی ایمانداری کے گواہ تھے، وہ ایک معتبر شخص ہے؟ جی، وہ ایک معتبر شخص کے طور پر اس کی سفارش کرتے ہیں۔ تاجر کو کیا چاہیے؟ ایک ایسا شخص جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکے۔ آج کی کارپوریٹ دنیا میں بھی ریپوٹیشنل کیپٹل، یعنی ساخت کا سرمایہ۔ جی، ساخت کا سرمایہ سب سے قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے۔
سلمان نے اس ایک عمل سے جو ساکھ بنائی وہ اس کے پاس موجود کسی بھی رقم سے زیادہ قیمتی ثابت ہوئی۔ واہ، ساکھ کا سرمایہ، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تاجر نے سلمان کی ایمانداری میں سرمایہ کاری کی ہے، اس کی غریبی میں نہیں۔ اور اسی لیے وہ اسے نوکری نہیں بلکہ سیدھا شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کی پیشکش کرتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی ایمانداری کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ شراکت داری کا مطلب تو برابری کا درجہ دینا ہے۔ جی، وہ جانتا ہے کہ مہارت سکھائی جا سکتی ہے، تجربہ وقت کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن کردار اور ایمانداری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس نے ایک ہی لمحے میں پہچان لیا کہ سلمان کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ اور پھر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ چند ہی سالوں میں سلمان ایک کامیاب تاجر بن جاتا ہے، لیکن کامیابی اس سے اس کی عاجزی نہیں چھینتی۔ نہیں، کہانی کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہتا ہے، اللہ امانت داروں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نہ لوٹانے کا مطلب صرف دولت نہیں ہے۔ اس کا مطلب عزت، سکون، اعتماد بھی ہے۔ جی، اور خود اپنی نظروں میں سرخرو ہونا بھی ہے۔ سلمان کی کامیابی صرف اس کی دولت نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی اقدار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ اس کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک فیصلے نے سلمان کی پوری زندگی بدل دی، لیکن یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ایمانداری کا انعام ملتا ہے، لیکن اس کا انعام اسے نہ صرف مالی خوشحالی کی صورت میں ملا، جو کہ سب سے نمایاں ہے، جی، بلکہ عزت، ساکھ اور اعتماد کی شکل میں بھی ملا، جو شاید اس سے بھی بڑی دولت ہے۔ تاجر کا اس پر اعتماد کرنا، امام صاحب کا اس کی گواہی دینا، یہ سب اس کی ایمانداری کا سماجی انعام تھا۔ اس کہانی کو آج کے تناظر میں دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری سوال ابھر رہا ہے۔ ضرور۔ کہانی میں ایمانداری کا صلہ بہت فوری، بہت بڑا اور مادی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ سلمان اگلے ہی دن امیر تاجر سے ملتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن حقیقی زندگی میں جہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بے ایمانی سے لوگ جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں اس کہانی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا ایمانداری کا اجر ہمیشہ اسی طرح نظر آنے والی کامیابی کی صورت میں ملتا ہے؟ یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے۔ یا پھر اس کا حقیقی انعام کچھ اور ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کہانی کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ ایماندار رہنے سے آپ کو فوری دولت مل جائے گی۔ اچھا، اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ ایمانداری کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام وہ غیر محسوس چیزیں جو سلمان کو پیسے ملنے سے پہلے ہی مل گئی تھی۔ ذہنی سکون، صاف ضمیر۔ بالکل، اپنی نظروں میں عزت۔ جب اس نے بٹوا واپس کیا تو اسے رات کو سکون کی نیند آئی ہوگی۔ جب بوڑھے باپ نے اسے دعا دی ہوگی تو اسے دلی اطمینان ملا ہوگا۔ یہ وہ دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جی، مالی کامیابی تو اس اطمینان کا ایک بیرونی مظہر ہو سکتی ہے، لیکن اصل انعام اندرونی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا ایمانداری سے ہمیشہ دولت ملتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم دولت کے بغیر بھی ایمانداری کے انعام یعنی عزت نفس اور ذہنی سکون کو کافی سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس پر سوچنا چاہیے۔